یہ تھے جناب اسد رضا حیدری آف لاہور، اعلان سماعت فرمائیے گا 25 رجب صبح 10 بجے یہ مجلس اعضاء انصاف سٹی پتوکی میں بارگاہ قصر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام منعقد ہوگی، جس سے سید انتظار حسین نقوی، جناب سید مشتاق حسین شاہ بصیر پور، جناب طاہر عباس بھٹی، جناب سید گوہر عباس شاہ اور معروف نواخان ذیشان حیدر تشریف لا رہے ہیں۔ اور 23 اور 24 رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ عالیہ میں کاظمی برادران کے زیر اہتمام مجلس اعضاء سے مولانا غلام جعفر طیار، جناب قلب عباس سلوی، غلام اصغر بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ 25 رجب کو یہ 24 رجب مرکزی امام بارگاہ پرانی منڈی پتوکی میں دن 10 بجے مجلس اعضاء ہوگی۔ جناب سید اسد رضا بخاری، عابد شیرازی، جناب سید نادی علی بخاری، جناب ملک شفقت رضا شفقت اور شفقت عباس بھٹی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 20 جنوری کرانی والا میں سالانہ مجلس اعضاء ہے۔ سید سجاد حیدر بخاری اور شماری سیدہ، جناب خطیب اہل سنت یاسین قادری صاحب اور دیگر ذاکرین نظام وہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ 20 جنوری کو اور کون ہے؟ علامہ ذوالفقار چدر صاحب ضرور تشریف لائیے گا۔ 20 جنوری کو کرانی والا چک نمبر 5 جی دن کی مجلس ہے، صبح 10 بجے انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، اور کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جو جانے کون و مکاں ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیے گا، دیوسیال میں 25 رجب کو دن 12 بجے مجلس اعضاء منعقد ہوگی۔ جناب سید نادی علی بخاری، جناب قمر عباس کھرل آف کمالیہ، جناب سید فریاد عباس شمسی خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے انتہائی ہر دل عزیز خطیب اہل بیت جناب قبلہ علامہ منتظر مہدی سجدہ ذکر پیش کریں گے۔ مالک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری بہت سی یادیں اور محبت ان سے وابستہ ہیں، مالک ان کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ آپ سب کی ہماری حاضری، ناصر بھائی کا یہ اہتمام مالک اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قبلہ علامہ منتظر مہدی صاحب۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی تعداد میں تشریف فرمائیں، ذہنوں میں مجلس اعضاء کا ماحول پیدا کرتے ہوئے ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائی کے صلوات ہیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی
ممتحی لب تحیت تہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ درود بھیجیے گا آل بیت رسول۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 15 رجب المرجب کو عزا خانہ گلستان زہرہ پتوکی میں زینت عزاداران جناب بابا رضا باکری شاہ جی بھائی ناصر کے زیر اہتمام سالانہ مجلس عزا پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ مولا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ جتنے تشریف لائے ہیں حسین ابن علی آپ کو اس عبادت کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب منسوب ہے امیر کائنات سے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا وہ شعبان ہے، جس کے بارے میں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی عجیب ترتیب ہے ان ماہ و سال کے ایام کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا مہینہ پہلے آتا، نہ تھکنا لکھو میں، نہ تھکنا لکھو میں، زندہ باد ہے۔ رسول کا مہینہ بعد میں آتا، پھر حیدر کرار کا مہینہ آتا۔ اللہ نے نظام بدل کر دنیا کو بتایا اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے در پہ آنا پڑا۔ سبحان اللہ، جوانیاں بیدار، زندہ باد ہے۔ حسین عزت عطا فرمائے، مہربانی۔ مہربانی۔ اور آج کی یہ سالانہ مجلس عزا سیدہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیقہ، عالمہ غیر معلمہ، زاہدہ تقیہ راضیہ مرضیہ، سیدہ ام المصائب صلوات اللہ علیہ کے یوم شہادت سے منسوب ہے۔ کیا شاہ جی قبلہ کیا دو خوبصورت ترین سطریں لکھی ہیں سرزمین ہندوستان پہ جناب بلال کاظمی صاحب نے۔ سطریں بہت سادہ ہیں، نہایت سادہ اردو ادب ہے، اور اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بات اپنی دلیل آپ رکھتی ہے۔ کاظمی صاحب نے لکھا کہ
زہرا کے بعد ثانی زہرا تو ہے مگر زینب کے بعد ثانی زینب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین عزت حسین عزت بسم اللہ خیر۔ کافی وقت سے آپ مومنین کی زیارتوں کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، چونکہ ان کے ایصال ثواب کی مجلس اعضا ہوتی ہے، تو اس لیے آج پہلی بار اس عزا خانے میں ایصال ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارشات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان نبیاں دے آنکھیں چوپ نہیں ہوئیاں، منگتے مسکین دی کون منے گا پر تسی جی خیر بسم اللہ۔ سورت مبارکہ شورا سے آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو نظر کی ہے۔ جب آیت کا ترجمہ کروں گا تو کچھ مواد آپ کے ذہن میں یقیناً ریکال آئے گا، کچھ 2 4 5 6 آیتیں اس میں مزید جتنی آپ کی طبیعت ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورے قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک اپنی نوعیت کی یہ ایسی اکلوتی اور منفرد اور ڈیفرنٹ آیت ہے جس میں خطیب 2 ہیں، خطاب 1 ہے۔ سارا مضمون ریپیٹ نہیں پڑھنا، بھائی نے بتایا کہ ایصال ثواب ہے تو تھوڑا میٹر بدلنا چاہتا ہوں۔ خطیب 2 ہیں، خطاب 1 ہے، پیمبر 2 ہیں، پیام 1 ہے، میسنجر 2 ہیں، میسج 1 ہے۔ کون سے؟ پہلا خطیب تو وہ ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا، زندہ زبان ہے، ذکر حیدر قرار میں بولنے کے لیے حسین عزت دے سکتے بچیاں نال آباد رہو جی خیر ہو۔ اب مناسب نہیں لگتا قدیم مداح خان ہوں آپ کی قوم کا، داد جیسی چھوٹی چیز کے لیے توجہات کے لیے آپ کو بار بار سرزنش کی جائے۔ آپ سارے ذکر اعضا سننے کے لیے آئیں اور سارے عقل میں برابر ہیں بابا جی، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، یہاں پہ واحد ذکر ہے جہاں پہ عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ کیا خوبصورت 2 سطریں ہیں، معلوم نہیں ہیں بابا جی کس کی لکھی، اس نے بڑی کمال ہے۔ اس نے کہا عمریں جو گزرتی ہیں حیدر کی عداوت میں، بچپن سے بڑھاپے تک ہر عمر پہ لعنت۔ ہائے 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 ہائے، ہر بندہ ہر فکرے کے لیے نہیں، نہ ابھی مزاج نہیں بن رہے آپ کے، وہاں پہنچے ہی نہیں اور وہ جانا لگا ہاں جی کرا جی 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 جی۔ اب سارے عقل میں، فہم میں، فراست میں، شعور میں، ادراک میں، معرفت میں سب برابر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مجھے ہمیشہ کی طرح اس شہر سے بہت ساری خیرات ملے گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے درمیان وقت بتانے کے بعد۔ 2 خطیب، پہلا جو بے زبان ہے، دوسرا خطیب زبان رکھتا ہے مگر بے زبان کہتا ہے تیری نہیں یہ میری زبان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی مہربانی مہربانی۔ دونوں نے پیغام دیا، پہلے نے کہا حبیب میری طرف سے بولیے، کہا پالنے والے کیا بولوں، آواز توحید ہی بولیے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آواز توحید ہی میرے حبیب مبارک بات دے دیجئے ان مومنین کو جو دنیا میں متقی بن کے جیتے رہے، جو شریف بن کے جیتے رہے، جو باکردار بن کے جیتے رہے۔ حسین ابن علی کو ماننے کا تعلق کردار سے ہے۔ تو
تسی ٹھڈا سنو گے تو اگلے سال بھی میں پڑھنا ہے، فریش سنو تو پھر بھی پڑھنا ہے۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے حلالی بازو بلند کر کے بولو حیدری۔ میرے حبیب مبارک بات دے دیجئے ان مومنین کو جو ایمان لے کے آئے، متقی بن کے جیتے رہے، پرہیزگار بن کے جیتے رہے، باشرہ جنہوں نے زندگی گزاری۔ جی پالنے والے کہہ دیا، یہاں تک تھا بے زبان کا کلام۔ اب اللہ نے کہا میرے حبیب آپ بولیے۔ کہا پالنے والے کیا بولو؟ کہا آپ بولیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ آپ یہ بولو کہ اے عرب والو، مجھ محمد کی آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں کعبے کے در پہ لے کے آئے۔ تم ظلمت میں رہتے تھے، ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لے کے آئے۔ تم اندھیروں میں رہتے تھے، ہم تمہیں روشن نگر میں لے کے آئے۔ ایک بندہ نہیں پورا پتوں کی بولے یا نہ بولے، نوکر راضی جا رہا ہے۔ آواز توحید حبیب ان کو بول، مجھ محمد کے زمانے میں آنے سے پہلے تم بے غیرت تھے، ہم نے غیرت مند بن۔ اٹھنے والے پنجوں پہ پنج تن راضی جائیں۔ جو زبان یہاں بولے قبر میں علی بولے، بولو ہے جی 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 خیر ہوئے، خیر ہوئے، خیر ہوئے۔ تھوڑا تھوڑا مزاج بنائیں گے، دو چار آیتیں پڑھنے تک زندگی دراز ہوئے۔ تسی جی ہو تھوڑی نگری جیوے۔ تم بے دین تھے، ہم نے تمہیں صاحب دین بنایا۔ تم بدتمیز تھے، ہم نے تمہیں صاحب تمیز بنایا۔ تم بے شعور تھے، ہم نے تمہیں دولت شعور عطا کی۔ فکرہ ایک بار نہیں، شاہ جی قبلہ تھوڑی جتیاں دا صدقہ، میں اپنی اتنی ذاکری نہیں جتنا فکرہ دنیا چ پڑھیا، اتنی خیرات ملی ہے۔ یہ تو سارے لوگ ہی اپنے نہیں بولو گے، میں سمجھا گا پنن دوال نہیں آیا۔ آواز توحید آئی۔ حبیب ان کو بول، مجھ محمد کا نور نبوت دنیا میں آنے سے پہلے تم اتنے ظالم اور سفاق تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے مصطفیٰ جیسے نبی پر عزت بطول واجب کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت نہیں اور رحمت بن کے واہ 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 واہ، حق ادا کر دیتا ہے پتوں کی نے۔ کیا بات ہے، تسی جیو تھوڑی نگر سارے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی جیو تھوڑی نسلہ جیو، سبحان اللہ۔ جی پالنے والے، تم بے نور تھے، ہم نے تمہیں دولت نور سے آراستہ کیا۔ تم بے علم تھے، ہم نے تمہیں زیور تعلیم دیا۔ تو پالنے والے کا یاد رکھو، یہ جتنا تمہیں ہم نے بے حیائی سے حیا کا سبق دیا ہے، یہ جتنا تمہیں میں نے بدتمیزی سے تمیز کا درس دیا ہے، میں محمد تم سے اس کا اجر کچھ نہیں مانگتا۔ ہائے 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 ہائے، فکرہ ناصر جی پورے پتوں کی دی اتھو اٹھ گیا ہے۔ کہا عالم تصور میں پالنے والے کیوں؟ کہ خبردار منتظر گستاخی نہ کر، مانگنے والے اور ہوتے ہیں، عطا کرنے والے اور۔ صدقے جاؤں، کیا بات ہے، زندگی دراز ہوئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جی پالنے والے پھر کیوں منگوانا چاہتا ہے؟ کہ حجت اتمام کرنے کے لیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، مانگتا صرف یہ ہوں کہ میرے قربہ میں مودت کرو، قربہ میں کرو۔ سر جی، قربہ میں مودت کرو۔ یہ بھائی غلام حسین، قربہ کو کھولا جائے تو اس پہ 5 7 10 مجالس بنتی ہیں۔ قربہ میں مودت کرو، قرآن سر پہ رکھ کے کہیں کا مفسر، کہیں کا راوی، کہیں کا مصنف کبھی بھی قربہ کا ترجمہ صحابہ نہیں کر سکتا۔
ادا کر دیتا ہے بندے پانچ بولے نے پر سلام اس نگری قربا قربا ہیں صحابہ صحابہ ہیں واہ 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 اے بابا جی مجمع ایسا ہے جڑا ذاکر نو پڑھاندہ ہے ذاکر نو ملک جی حقیقت ترجمہ نہیں ہے منو پڑھاندہ وال نہیں آندہ توڑا مجمع ایسا ہے آپ نے فکرہ کہا ہے تو فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں یہی سبب ہے تاریخ اسلام کے دامن سے فکرہ سنیں گے صحابی ایک ٹوکری لے کے آیا اس میں کھجوریں تھی کھجوریں لا کے کملی والے کے سامنے رکھی کہا کملی والے آپ کے لیے لایا ہوں کہا کیسی کہا یہ صدقہ ہے صدقے کا لفظ آنا تھا حسنین کے بابے کے منہ پہ جلال آیا آواز دے کے کہا مجھے نہ دو ادھر دے دو حق ادا کر دیتا ہے وسے پتوں کی دی نگری کیا بات ہے جی 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 خیر ہے بابا خیر ہے چھڑ دے اے سارے تھوڑے نے بابا ایک کپڑے جوتیاں سب توڑو بسم اللہ نظر مولا نے آزے بطور علی ولی مہربانی جی میں ہے کملی والے کھجوریں کہا کیوں کہا صدقہ کہا ادھر دو جدھر صدقہ لگتا ہے مصطفیٰ نے کہا ان صدقہ علینا الحرام اللہ نے ہم آل محمد پہ صدقے کو حرام کر دیا ہے ہم آل محمد صدقہ نہیں لیتے لحظے بعد پھر بند آیا اس نے کہا کملی والے کھجوریں کہا کیوں کہا ہدیے کا کہنا تھا محمد مصطفیٰ نے اپنے مبارک لبوں سے کھجوریں لگائیں بھی کھانا بھی شروع کی جو مرضی فتوہ لگاؤ اتنا تو پتا چلا کہ محمد میں اور صحابہ میں مصطفیٰ میں اور صحابہ میں اوقات میں اتنا فرق ہے جتنا حرام اور حلال میں ہے آگے فکرہ نہیں پڑھنا سارے سمجھدار ہیں جی 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 سید نوکر 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 جی 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 گزارشات موضوع کی اور لے کے آنا چاہتا ہوں 2-3-4 آیتیں جو ہیں مضمون میں ایڈ کی ہیں وہ نظر کرنا چاہتا ہوں میرے قربہ میں مودت کرو قربہ میں کرو وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا آواز توحید ای حبیب ان کو بول جلدی کرو وقت ضائع نہ کرو لمحے برباد نہ کرو عمر پہ اعتماد نہ کرو معلوم نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے گی جس رنگ میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو دیس میں ہو پردیس میں ہو جنگل میں ہو بیاباں میں ہو شہر میں ہو سنسانے میں ہو ویرانے میں ہو سڑک پہ ہو بری میں ہو بحری میں ہو جہاں پر ہو میرے حبیب کے قربا سے مودت کرو کیونکہ میرے حبیب کے قربا کی مودت کی نیکی اتنی حسین ترین نیکی ہے یہ نیکی اتنی اعلیٰ ترین نیکی ہے کہ تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے میں اللہ اجر بڑھاتا چلا جا سبحان اللہ سبحان اللہ اجر بڑھا اجر رسالت اجر رسالت یہ ہے میرے حبیب کے قربہ میں مودت کرو قربہ میں کرو سن جی نہیں کر رہا ملک جی تقریر آگے جائے قربہ میں مودت کرو میرے شہر والوں میں نہیں محلے داروں سے نہیں اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والوں سے نہیں میرے قربہ سے مودت کرو یہ نیکی ایسی ہے تم تھوڑی کرو گے میں اجر بڑھاؤں گا آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا سید زادہ معافی مانگتے ہوئے فکرہ پورے شہر کے سر سے گزرتا چلا گیا تم نیکی یہ تھوڑی کرو گے میں اجر زیادہ دوں گا شدی قبلہ معنی
کہ ضروری نہیں کہ بندہ 90 سال کا ہو گیا ہے، پریشان ہے، آج تک علی کو مانا ہی نہیں، اب ٹانگیں قبر میں ہیں، اللہ کہتا نہیں تو پکار یا علی، تو پکارے گا ایک بار اجر زیادہ، پالنے والے صرف اجر زیادہ، کہا نہیں، عجیب الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، مولا کرے یہ میرے سامعین کے ذہنوں پر پہنچ پائے، میں سمجھوں گا طویل محنت جو ہے سفر کی وہ بھی سوارت ہو گئی، مجلس عزابی منظور و مقبول ہو گئی۔ آواز توحید ای حبیب دنیا کو بول، ان اللہ غفور شکور، جو بھی تیرے قربا سے مودت کرے گا میں اللہ ہونے کی حیثیت میں وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا، اس کی خطائیں بخشتا چلا جاؤں گا، خطائیں معاف کروں گا، صرف گناہ معاف نہیں کروں گا۔ آواز توحید ای حبیب ان کو بول، جو بھی تیرے قربا سے مودت کرے گا میں اللہ ہونے کے باوجود اس بندے کا شکریہ ادا کر۔ شکریہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی مجلس۔ اس سے زیادہ ناصر بھائی شاید مجھے ذاکری نہیں آتی، اس سے بڑا سید زادہ کوئی آل محمد کی ثنا کا فکرہ آئی تھی قرآن میں ہے ہی نہیں کہ میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ شکریہ سر جی بدتمیزی پہ نہیں ادا کیا جاتا، شکریہ سر احسان پہ ادا ہوتا ہے، احسان پہ۔ پتہ چلا مودت آل محمد سے کرنا مشکور وحدانیت ہوتی ہے۔ اچھا، پالنے والے اجر رسالت یہ ہے کہ تیرے حبیب کے قربا سے مودت کرے، مان لیا؟ یا اللہ یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس مودت کے بدلے میں کیا دے گا۔ سر گزارشات ہر چیز کا حاصل ہے، شجی عمل کا رد عمل ہے، جزا و سزا ہے، آؤٹ پٹ ہے۔ ادھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں جنت، روزے جنت، حج جنت، جنت کی خواہش کے لیے دوڑ لگی ہے، پاگم بھیڑ دھکم پیل، جنت ملے گی۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جنت کس سے ملنے کی منتظر رہتی ہے؟ کوشش کر رہا ہوں، مہربانی سے یہ زیادہ مہربانی۔ اب کا مولا کرے روح وہاں پہنچے جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے۔ پالنے والا یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس کے بدلے میں کیا دے گا۔ ہم جو اجر رسالت ادا کریں، تیرے حبیب کے قربا سے مودت کریں، تو یہ تو بتایا ہوتا کہ بدلے میں کیا دے گا۔ کوئی نہیں بتائے گا سوائے سر ایک کتاب کے جس کا نام ہے قرآن، جس میں اللہ نے خشک تر اولین آخرین آنے والے جانے والے سب کا علم رکھا ہے۔ اسی قرآن نے صدا لگائی، کہا کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ آواز توحید یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی بھی میرے حبیب کے قربا سے مودت کرے گا تو اس کے اجر میں نہ جنت ملے گی، نہ کوثر ملے گی، نہ حوریں ملیں گی، نہ غلمان ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں مجھ اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا ذہن بنائیے، سارا مضمون پرانا نہیں، پریشان ہو ملک جی، جتنا ریویژن ہوتا ہے ذہن میں آئے گا تو اس کے بعد بدلے میں اللہ کی سبیل ملے گی، اللہ کی سبیل۔
چندہ اکٹھا کر کے پانی کی ٹینکی والی سبیل نہیں، اللہ کی سبیل، لوگوں کی سبیل نہیں، اللہ کی سبیل۔ سبحان اللہ، اللہ کی سبیل ملے گی۔ سبیل کسے ملے گی؟ جو مودت کرے گا، جو مودت فی القربا کرے گا، اسے سبیل ملے گی۔ سبیل کیا ہے؟ متعدد بار آپ کے اسی نگری میں سبیل پہ گزارشات کی گئی ہیں۔ 2 آیتیں سنیے، ان کے بعد 3-4 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آواز توحید یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی قتل ہو جائے یا مارا جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے تو سارے کا سارا اجر اسی کے لیے۔ ساری کی ساری مغفرت، میری رحمتیں اسی کے لیے۔ لفظ تھا ایک کے بابا جی، بات ذہن کو کلک کرنے کے لیے ایک کافی ہوتی ہے۔ ملک جی قدیم مدا خانہ توڑی قوم دا، ہاتھوں کو جوڑ کے ریکویسٹ لی نظر کر رہا ہوں، اسے ایک لفظ پہ توجہات چاہیے۔ آواز توحیدی خیر مما یجمعون، اپنی پوری زندگی میں تم نے جتنی نمازیں ادا کی ہیں، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کیے، جتنی زکاتیں دیں، جتنی خیراتیں دیں، تمہاری تمام عبادتوں سے بہتر ہے بندے کا سبیل پہ مر جانا۔ یہ تھی سورۃ آل عمران کی ایک آیت، بالکل اسی سے اگلی آیت وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی بغیر سبیل کے قتل ہو جائے، جب بغیر سبیل کے مارا گیا تو اسے یہاں نہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سبیل پہ مرے۔ یہ تھی 2 آیتیں سورۃ آل عمران سے۔ ایک آیت پھر سنیے، یہ آیت آپ کی نگری میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یاد رکھو تم میں سے جو بھی سبیل پہ مر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ آیتیں اس مضمون پہ 40-50 ہیں ناصر بھائی۔ خریدار طبیعت بنائے تو بیوپاری مال بیچے۔ تم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی قتل ہو جائے اللہ کی سبیل پہ تو اسے مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ وَلَا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ پتہ چلا مرتا وہ ہے جس کا پیر مرے۔ دھیان نیاز مولا، نیاز مولا۔ ہم جو علی سے مدد مانگتے ہیں تو اس واسطے کہ ہم بھی زندہ، ہمارا پیر بھی زندہ۔ جی صرف علی نہیں، علی سے 12ویں تک ہم جو زندہ ہیں سید، تو ہمارا امام زندہ۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔
یہ تو بڑی سنی ہے، میری اتنی سوچ نہیں تھی کہ آیت پہ آپ اتنی پذیرائی دیں گے. آپ کی پذیرائی پہ، آپ کی دعا پہ، آپ کی خیرات پہ میرا کلیجہ تھوڑا بڑا ہے. ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بھی آیت سیدزادہ سورۃ آل عمران کی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ بَلْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یاد رکھو جو بھی تم میں سے سبیل پہ مر جائے تو اسے مردہ نہ کہنا. کیوں؟ وہ اپنی قبر میں لیٹ کر تمہارا ہر کام دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. مولا کرے موضوع پہ پہنچے آپ کے ذہنوں پر. فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. جو سبیل پہ مرتا ہے وہ قبر میں اپنے لواحقین پر شاہد ہے. ہائے 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 ہائے. یہ جو آیت پڑھی ہے نا یہ بھائیان بیسیکل آپ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی، آپ کے بزرگوں کے ذہن میں رکھ کر. ورنہ میٹھتا علی رضا پانچ لگنے نے مضمون وٹانا ہے، مجمع بدل جانا ہے. لیکن میں سوچ کے آیا ہوں کہ آپ کے بلندی درجات کے لیے مرحومین کی. شاہ جی قبلہ جو سبیل پہ مر گیا وہ قبر سے اپنے لواحقین کو دیکھتا ہے. آج دنیا کہتی ہے رسول مر گیا، یا رسول اللہ نہ کہو، علی سے مدد نہ مانگو، علی مر گیا. بھائی جو سبیل پہ مر گیا وہ بھی قبر میں زندہ ہے، تو وہ علی جس کا نام سبیل ہے. ہن پہنچے نے. ہاں جی خیر اعظم کشتائیاں نے خیر ہوئے. آئیاں نے ریکوری دا مسئلہ ہے، مولا بہت رزق دے وے. خیر ہوئے. جو سبیل پہ مر گیا وہ قبر میں لواحقین پہ شاہد ہے. شاہ جی قبلہ میرا جی کر رہا ہے ملک صاحب قبلہ اتنے حسین مجمع میں بھائی جان ساری رات یہ لفظ کہتا رہا. جو مر گیا اللہ کی سبیل پہ اسے مردہ نہ کہو، وہ اللہ سے رزق بھی پاتا ہے، اپنی قبر سے اپنے لواحقین کو بھی دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ گھر والے کراچی میں ہیں مرنے والا لاہور میں ہے، نہیں، وہ جہاں مرے گھر والے جہاں ہوں. جو سبیل پہ مرے وہ اپنے لواحقین پہ شاہد ہے. بیٹے لاہور میں ہوں گے بیٹوں کو لاہور میں دیکھے گا، ریلیٹیو ملتان ہوں گے ان کو وہاں دیکھے گا، کوئی رشتہ دار کراچی ہوگا بیک وقت دیکھے گا. یعنی جو سبیل پہ مرے قبر میں رہ کر وہ اپنے لواحقین پہ حاضر اور ناظر رہتا ہے. دنیا سمجھی نہیں. جو سبیل پہ مرے یعنی جو صرف نام علی پہ مرے وہ تو ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے، اور خود علی اگر 40 جگہ پہ دعوت کھانے جائے تو موت کی ہوا. اے میار پتوں کی دا واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو صرف سبیل پہ اور وہ قبر میں خوش ہوتا ہے. فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ اللہ کا فضل سبیل کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں دنیا میں سبیل پہ مرا تھا. پھر سنیے پھر واپس آئیے. جو سبیل پہ قتل ہو جائے یا مارا جائے جنت اسی کی، کوثر اسی کی، اجر اسی کا، رحمت اسی کے لیے. جو بغیر سبیل پہ مر گیا اسے وہاں پتہ چلے گا کہ سبیل کیا ہے. جو سبیل پہ مر گیا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے، وہ اللہ سے رزق پاتا ہے، وہ قبر میں رشتہ داروں پہ حاضر اور ناظر ہے.
اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، تو یہ سبیل کیا ہے؟ یہی سوال جناب رسالت مواب سے سرکار جابر نے پوچھا۔ سرکار جابر نے کہا کملی والے آپ بتائیے کہ یہ سبیل کیا ہے؟ کملی والے نے فوراً کہا سن جا جابر، سبیل نام ہے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا۔ صدقے 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 صدقے، جی 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 گزارشات جہاں پہ مہربانی مولا زبان ہے سر دے۔ سبیل نام ہے جابر میرے وسیع علی ابن ابی طالب کا، اور اس کی طیب اور طاہر اولاد حسن اور حسین کا۔ جابر نے کہا مولا سبیل سے مراد میرا بھائی علی، اس کے بیٹے، صرف اس کے بیٹے نہیں، میرے پورے کے پورے 12 جانشین۔ مجسم نام ہے سبیل کا۔ مولا نے 12 جانشینوں کا نام بتایا۔ شاہی قبلہ، ملک صاحب قبلہ، آپ کی عدالت ایویڈنس مانگتی ہے۔ 624 کتابوں کے حوالے ہیں۔ الشیخ سلمان قندوزی الحنفی، اس نے یہ فکرے لکھی ہیں رائے صاحب قبلہ۔ دیکھیں دشمنی جو ہے علی کو نہ ماننے کی، یہ ذات علی کی وجہ سے نہیں ہے بابا جی۔ 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بندے علی سے منہ موڑتے ہیں۔ ایک، کچھ وہ تھے جو علی کی تلوار سے کٹ گئے، کچھ وہ تھے جو علی کے فضائل سے پٹ گئے۔ تب جا کے دنیا میں فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، تب دنیا میں بریلوی بنے اور دیوبندی بنے۔ 70 میں بڑی ڈر کے پڑھ رہے ہیں شاہ جی، مولا خیر کرے، توڑی نگری دے وچ بڑی سہم کے پڑھ رہا ہوں۔ فرقے بعد میں بنے ہیں، بریلوی کوئی فرقہ نہیں۔ بڑے صاحبان فکر آپ بیٹھے، بریل انڈیا میں ہندوستان میں شہر ہے۔ دیوبندی فرقہ نہیں، دیوبند شہر کا نام ہے۔ شہروں کے نام پہ فرقے نہیں ہوتے، فرقہ ہمیشہ امام کے نام پہ ہوتا ہے۔ دشمنی علی کی بنیاد پہ فرقے بنائے گئے۔ سر جی شہروں کے نام پہ مذہب کی لاجک نہیں ہوتی سر، لاجک امام سے ہوتی ہے۔ جو امام کہے گا وہی ماموم کرے گا، جو امام کا عقیدہ وہی ماننے والے کا عقیدہ۔ کملی والے نے 12 جانشینوں کا نام بتایا، نام بتانے کے بعد 12 کے باپ کا نام بھی بتایا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، صرف باپ کا نام نہیں بتایا، پتوں کی کہ غیرت مند مومنین عزادار رسول خدا نے 12 جانشینوں کا لقب بتایا۔ صرف لقب نہیں بتایا، 12 کی کنیت بتائی۔ کنیت بتانے کے بعد کہا سن جابر، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ قرآن میں اجر رسالت کے بدلے جو مودت فی القربا ہے، اس کے بدلے جو سبیل ملے گی تو کون ہے، تو سن میں سچی زبان والا نبی تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا تب دنیا میں میرا 5واں بیٹا محمد باقر آئے گا۔ جابر تیری ملاقات میرے فرزند سے ہوگی، ملاقات کرنے کے بعد میرے سلام میرے بیٹے کو دینا، دینے کے بعد اس سے پوچھنا وارث مصطفیٰ تو بتا قرآن میں وہ اللہ کی سبیل کون ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ، جو کوثر سے بھی برتر، جو حوران سے بھی بہتر، جو غلمان سے بھی افضل۔ نتیجہ نہیں، ذہن میں جگہ دیجئے، پھر 2 آیتیں مزید پڑھنی ہے بھی جن کے لیے محنت کر رہا ہوں بھائی۔ وعدہ کیا تھا کملی والے نے
وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، محمد مصطفیٰ ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، حیدر کرار کا زمانہ آیا، حیدر کرار چلے گئے تو حسن مجتبیٰ کا ظہور ہوا، حسن مجتبیٰ کے بعد سید الشہداء، ان کی گود میں اللہ نے زین العبا کو نازل کیا، زین العبا کی گود میں اللہ نے باقر العلوم کو اتارا، باقر العلوم ابھی چند سال کے تھے، یا جناب جابر مسجد نبوی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، عالم انتظار میں جناب جابر کے بال سفید ہو گئے، بھویں گر گئیں، پلکیں جھڑ گئیں، کمر جھک گئی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جابر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، یا جابر نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، دروازے میں 2 سال کے صغیر نے پہلا قدم رکھا، جابر نے دیکھا آنے والے کے قدم رکھنے کا طریقہ محمد جیسا، قدم اٹھانے کا سلیقہ، نہ تھکنا لکھوں میں، نہ تھکنا لکھوں میں، لفظ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، وہ میں جی کراں تھوڑا 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 مزاج نیاز مولا جس کے لیے زحمت سماعت دے رہا ہوں۔ جابر نے دیکھا مسجد نبوی کے صدر دروازے سے 2 سال کا سن والا اندر آیا، قدم رکھنا محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد والا۔ جابر نے دیکھا آنے والے کی زلفیں وہی واللیل والی، پیشانی وہی شمس بس شمس والی، آنکھیں وہی ما زاغ البصر والی، سینہ وہی علم نشرح لک صدرہ والا، چہرے پہ حیا بطول عذرا والی، روب حسن مجتبیٰ والا، شرافت حسین کریم کربلا والی، چلنے کا طریقہ زین العبا والا۔ اور جابر نے دیکھا کہ اپنے زمانے میں جیسے محمد کا سایہ نہیں تھا، جنت نگری جیوے نگری جیوے، جی 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 بڑا سن رہے نے جی، بڑا سن رہے نے، بڑی گل ہے، بڑی گل ہے۔ سلام ہے میرا مجمع نو۔ اچھا آپ کی طبیعت بنے، آپ کی حسن زن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے شاہ جی کی بلا فکرہ بدلنا چاہتا ہوں۔ جابر نے دیکھا آنے والے کے چلنے کا انداز محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد والا، قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا، اور جابر نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آنے والے کے پاؤں میں جوتی وہی معراج پہ جانے والے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ جابر نے عالم میں اضطراب میں، عالم منتظر میں جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، عالم ضعیفی میں اپنی بدن کی بچی ہوئی قوت کو جمع کیا، جمع کر کے آنے والے کی اور چلنا شروع ہوا۔ جابر کا قد بڑا تھا، قدم بڑے تھے، آنے والے کا قد چھوٹا تھا، قدم چھوٹے تھے۔ جابر تیز قدم اٹھا کے آنے والے کے سر پہ پہنچا، آواز دے کے کہتا ہے بچے تیرا نام کیا ہے؟ بندہ شیعہ نے گھر جمعہ سر چاو فکرہ سنو۔ جابر نے کہا بچے تیرا نام کیا ہے؟ لفظ بچہ جابر کے نطق پہ آیا، آنے والے نے اپنی آنکھیں جابر کی آنکھوں میں گاڑ کے کہا خبردار گستاخی نہ کر، بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، تو بچے سے نہیں امام زمانہ سے مخاطب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی سید زادہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی 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 بچہ وہ ہے جس میں عقل نہ ہو، ہم آل محمد ہے، صغیرنا و کبیرنا سواؤن، ہمارا اصغر بھی اکبر ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پیچھے رہ گئے نظرکار، تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ ہمارا صغیر صغیر نہیں، وہ بھی کبیر ہے، ہمارے اکبر اصغر سارے برابر ہیں۔ جابر کا ماتھا ٹھٹکا، پیشانی پہ حیدر جی بل لائے، بل دے کے لفظ بدلے، بدل کے کہتا ہے میں اپنے دیے گئے الفاظ واپس لیتا ہوں، لفظ بدل کے استفسار کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے مولا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں دھرتی پتوں کی دے وسع نگری، بولو ہے، زندگی ہو گئی۔ مولا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا سن میرا نام محمد ہے۔ ہائے 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 ہائے،
تیرا نام جابر ہے، میرے باپ کا نام محمد عربی ہے، تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں اولاد ابو طالب سے ہوں، تو خاندان انصار سے ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میں اپنے دی گئے لفظ اگر آپ کے دل پہ ٹھیس پہنچی ہے تو دست بستہ معافی چاہتا ہوں، اور مدت سے میں عالم انتظار و اضطراب میں تڑپ رہا تھا، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال کا نام آیا، 2 سال کے محمد باقر کی آنکھیں بدلی۔ مولا نے کہا جابر میرا چہرہ دیکھ اور پہچان، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں سوال دل میں ہوتا ہے، جواب پہلے بتایا جاتا ہے، سوال پیدا بعد میں ہوتا ہے، جواب حق ادا کر دیتا ہے پتو بولو ہے سوال خلق ہی نہیں ہوتا، ہم آل محمد جواب جانتے ہیں، لیکن جابری یاد رکھ شریف او بسم اللہ کران او خیران بڑے لنگر میں سبحان خبریں تھوڑیاں زیادہ نے نیاز تھوڑی ہے۔ اچھا مولا بہوں دے وے حسین عزت دے وے، ہاں جی میں بسم اللہ کرا حسین عزت دے وے، اچھا جی مولا خیر کرے گا، مولا تھونوں ڈیم ہی اپنا دے وے، تسی ہر آزادار نو فرضی الیکٹریسٹی دے ہو۔ بسم اللہ۔ مولا نے کہا میرا نام محمد ہے، تیرا نام جابر ہے، تو خاندان انصار سے ہے، میں اولاد ہاشم سے ہوں۔ کہتے مولا سوال کا جواب چاہیے۔ مولا نے کہا جابر یاد رکھ شریف امانتیں دینے میں زیادہ دیر نہیں کیا کرتے۔ حق ادا کر دیتا ہے مجمع نے، واہ 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 واہ۔ جابر تیرے پاس میری ادھار ہے، ادھار اس نانے کا سلام مجھے دے جس پہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جابر نے کہا مولا آپ کے بابا آپ کو سلام کہتے تھے، محمد مصطفیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا، جس پہ ملائکہ سلام کرتے ہیں، جس پہ اللہ کا سلام آتا ہے، وہ نبی آپ کو سلام کہتے تھے۔ مولا نے فرمایا علیک السلام علی جدی، میرے بابا پہ میرا بھی سلام پہنچے۔ اب جابر نے کہا مولا سوال کا جواب چاہیے۔ وہ جو سورت آل عمران میں اور سورت بقرہ میں اور سورت آل عمران میں آیتیں آئی ہیں کہ جو سبیل پہ مر گیا وہ زندہ باد ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، اسے مردہ نہ کہو، وہ رزق بھی پاتا ہے، وہ قبر میں حاضر اور ناظر بھی ہے، جنت بھی اسی کی، بخشش بھی اسی کی، کوثر بھی اسی کا، حوران بھی اسی کے، خلمان بھی اسی کا۔ مولا آپ بتائیے قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ مولا نے کہا جابر ما تدری سبیل اللہ ہے، جابر تو جانتا نہیں قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ جابر کہتے قال قلت لا واللہ، مولا مجھے تیری بھی عزت کی قسم، تیرے پروردگار کی عزت کی قسم میں نہیں جانتا قرآن میں سبیل کون ہے۔ مولا نے کہا سن جابر یاد رکھ سبیل اللہ ہے فہو علی ابن ابی طالب والحسن والحسین ذریتہ۔ جابر یاد رکھ قرآن میں سبیل نام ہے میرے دادے علی ابن ابی طالب کا اور اس کی اولاد حسن اور حسین کا۔ جابر یاد رکھا علا ومن قتلا علا ولایتہ فقد قتلا علا سبیل اللہ، علا ومن ماتا علا ولایتہ فقد ماتا علا سبیل اللہ۔ جابر جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جا کر میرے دادے علی کی ولایت پہ لڑتا لڑتا قتل ہو گیا، وہ بھی اللہ کی سبیل پہ قتل ہو گیا۔ اور جابر یاد رکھ زمانہ امن میں رہ کے، اپنے شہر میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر، اپنے محلے میں رہ کر، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر، اپنے بستر پہ پڑا جو اپنے دل میں میرے دادے علی کی ولایت لے کے دنیا سے چلا گیا، وہ بھی اللہ کی سبیل پہ چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت بھی اسی کی، کوثر بھی اسی کا، غلمان بھی اسی کے،
حوران بھی اسی کا، کیوں سبیل نام ہے علی کا۔ مہربانی مہربانی سر مہربانی، سبیل نام ہے علی کے 11 بیٹوں کا۔ سیدزادہ مجلس ہو گئی ہے، آیت نہ پڑھا ارمان ہے، 6 7 8 جو آیتیں پڑھی ہیں میں سمجھا گا محنت سوارت نہیں تھی۔ سبیل نام ہے علی کا، اولاد علی کا، علی کا، علی کے 11 بیٹوں کا، جو دامن میں ان کو لے کے گیا وہ نجات بھی پا گیا، جنت بھی اسی کی، کوثر غلمان حوران اسی کی۔ ختم ہو گئی مجلس۔ میری پردہ دار مائیں بہنیں، 15 رجب دا واسطہ ہے، 2 منٹ کے لیے خاموشی کریے گا۔ نتیجہ شاہ جی قبلہ، نتیجہ عالی جناب سر شاہ جی قبلہ، نتیجہ سبیل نام ہے علی کا، علی کے 11 بیٹوں کا۔ قرآن میں آیت نہ ہو، زبان میری گدی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالا بنائیے گا۔ سورۃ فرقان شاہ جی قبلہ، سورۃ فرقان، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک لمبے قد والا ظالم لایا جائے گا۔ کون پہنچے گا شاہ جی قبلہ؟ سر جی یا ظالم، یوم یعض الظالم، قیامت کا دن آئے گا، بڑے قد والا بڑا ظالم لایا جائے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، وہ بڑا ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹے۔ جملے کی نفاست پہ آپ نے اندازہ ہی نہیں کیا۔ سر قرآن شاہ جی قبلہ، قرآن روزنامہ جنگ کی سرخی نہیں جو کل کو بدل جائے گی، جیو نیوز کی پٹی نہیں عالی جناب جو بدل جائے۔ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے بڑے قد والا بڑا ظالم لایا جائے گا، ہاتھ کاٹے گا، کاٹے گا۔ ہاتھ کیوں کاٹے گا؟ روزمرہ زندگی کا آپ کا مشاہدہ ہے، جب کتا پاگل ہوتا ہے تو اپنا وجود خود کاٹتا ہے۔ ہاتھ کاٹے گا، کاٹ کر کہے گا یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اپنا ہاتھ کاٹ کے کہے گا اے کاش، اے کاش میں دنیا میں رہ کر رسول کے ساتھ آنے والی سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا۔ آیت ہے بھائی، ابھی آپ کے یقین کریے مجمع نہیں وہاں پہنچا۔ کاش میں رسول کے ساتھ، شریک قبلہ رسول کے ساتھ آنے والی سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا۔ ہوئے ہوئے، آنے والی سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا۔ اگر پڑھ لیتا تو کیا ہوتا؟ یا ویلت لیتنی، آج ساری قیامت میں لعنتیں میرے چہرے پہ نہ ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، کاش 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 کاش۔ ستر جو نظر کرنا چاہتا ہوں، دنیا کہتی علی ولی اللہ، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں ہر جگہ ہے۔ نظر آنے کے لیے اما نیک ہونا ضروری ہے۔ کاش
کاش کاش میں رسول کے ساتھ آنے والی سبیل کا کلمہ پڑھ لیتا. یا بی بی میری سیدہ میرے لفظوں میں اثر دے. اتنی شدید سردی میں یہ ذکر اذا سننے کے لیے آئے. مولا کرے کاش میں رسول کے ساتھ پتہ چلا وہ بڑا ظالم دنیا میں محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا, علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. مہربانی ہو گئی, بس ہو گئی. اگر پڑھ لیتا تو لعنتیں نہ ہوتی میرے چہرے پہ. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا. ہائے 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 فلاں کو اگر دنیا علی ولی اللہ سمجھ جاتی. آج سجاد زخمی ماں کا جنازہ لے کے دمشق کے باہر یہ نہ کہتا میرا اللہ عابد غریب ہو گیا. مولا بانیان نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. میرے جتنے تشریف آپ لائے, میرے بھائی بزرگ بہنیں بچے جوان, جن کے نام آتے ہیں یا نہیں آتے, مولا سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. بانیان نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی دعائیں مستجاب. فضائل پتوں کی پڑھ کے بھائی ناصر میں کوئی ذاکری نہیں منوانی. شاہ جی کی بلا پرانا خادمہ توڑی قوم دا, بس 10 منٹ زیادہ پڑھ دیا ہے کہ آپ کی طبیعت بن جائے گی. طبیعت اس لیے بنانے کی زحمت دی ہے آپ کو کہ آج دن بڑا حساس ہے, نازک دن ہے. 10 محرم والے قتل پہ آپ نہ روئیں. وہ گلہ نہیں کرتا, بے کفن کہتا ہے میری قسمت اپنی. میں قربان جاواں بہنہ دے برکے قربان کراں واپس تو. جی حقیقت ہے. مولا والدہ نو صحت کاملہ دے. بھائی غلام حسین کی والدہ کو مولا شفا دے. میری والدہ کی مولا زندگی دراز فرمائے. آج جس اجڑی کا مصائب ہے نا, اس نے بھائی جان صرف کربلا میں شبیر نہیں بچایا, اس نے نجف میں علی بچایا, اس نے مدینے میں گنبد خضرا والا بچایا. صرف گنبد والا نہیں, بازار میں زخمی پتھر کھا کے کہتی تھی اشہد اللہ الہ اللہ. اجرکم اللہ. او جی کرو. کوشش کریے پردہ دار مائیں بہنیں, آج آپ کے حصے کا پرسہ ہے. 72 کی سوگوار کا جنازہ ہے, جسے سکے بھائی کی لاش پہ امت نے رونے نہیں دیا. آج اس کا جنازہ ہے. آپ اپنے وطن میں ہیں, نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. اگر ساتھ آئے ہیں تو گھر والے ہیں. نہ بھائیوں کو گھر لے جانے کی جلدی ہے, نہ باپ کو جلدی ہے. اس انداز میں روئیے, 72 کی ماتمدار راضی جائے. 3-4 سال بیت گئے ہیں آپ کی اس صف ازا کو. شاہ جی قبلہ ہر سال کوشش ہوتی ہے آپ کے دکھی دلوں کا امتحان نہیں لینا. دل پہ چوٹ لگے معافی چاہتا ہوں. مجلس میں بالکل میری حیثیت جاروب کشکی سی ہے. نوکری ہے, آپ کی آنکھیں برس گئیں, بسم اللہ نہیں, اگلی مجلس میں اگلی میں سخت لفظ نہیں پڑھنا.
لیکن 70 کرمان دیے ایک ضرور پڑھنی ہے راجی پتوں کی والے اگلا سا نصیب نہ ہوئے 14 صدیاں بیت گئی ہیں اکبر کی ماں کو دمشق میں قتل ہوئے لوئے بڑا نخرے اللہ بندہ جڑا آج دے دن نہیں رو سکتا کوئی مورخ میں جی کرا میرا 12واں امام ان اٹھنے والی آوازوں پہ رحم فرما میرے اللہ ان اٹھنے والی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول فرما 1400 برس پہلے انہوں نے بازار میں علی کی بیٹی کو بن چادر نہیں دیکھا قتل کا نام سن کے رو رہے ہیں میرا اللہ انہیں باہر میں کا آباد گھرانا اجرکم اللہ اجرکم اللہ جی کرا جی سید جی نازک دل مومن ہی نہیں بابا جی آپ کے شہر کو جی کرا اللہ جاندہ ہے راجی تسی 70 بڑی پڑھی ہے اس 70 تے مقدمین دیاں مجلسہ موک گئی ہیں اتنا علی دے پترانو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا ہے کی کریے جتنی کربلا جتنی قربانیاں نے نا انت کربلا ہے علی کی بیٹیوں کو بھائیوں کے سامنے نہیں مارا گیا حسین کی 4 سال کی بیٹی لحظے کا بابا مہمان قاتل ظلم کر کے کہتا تھا بلا غازی اجرکم اللہ قسمت عجیب ہے ایک بیا مضمون ہے لمبا مضمون ہے کہیں ملے پھر تار بنی درد پڑساں 1400 سال بیت گئے ہیں دمشق شہر میں جعفر تیار کی بہو کو دفن ہوئے عقیل جی بچیاں دی زندگی ہوئے اے سیدزادہ ماتمیاں دی جتیاں دا تصدو کے 70 سب تو پہلے نوکر توڑے پڑھیے ہون پنجابی سرائکی سارے پڑھن والے پڑھ رہے نے جس کی ماں کا روزہ امت بننے نہ دے وہ بقیہ والی زہرا کہلاتی ہے اور جس کے بنے ہوئے روزے پہ بارود مارا جائے وہ آن و محمد کی زخمی ماں وہ اکبر کے پالنے والے وہ 72 کی ماتمدہ غازی کی آقا زادی جوانیان سید زادہ نوکران واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ آپ تھک نہیں گئے تو ایک 70 تک کوشش کرو ایک 70 ہو جائے مجلس ہو جائے گی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں 1400 سال سے آج تک پتہ ہی نہیں شاہ جی میں نے شبیر دے آخری سجدے دی قسم ملک جی قبلہ غربت سیدہ دی قسم ہے آج تک کوئی محقق بتا ہی نہیں پایا کہ شام غریبہ سے لے کے شام تک امت نے کتنا مارا ہے اکبر کی ماں کو اجرکم اللہ ایسے تو نہیں 38 برس خون رونے والا ہر درد کے جواب میں کہتا تھا شام غیرت مند لوگوں ایسے نہیں کہتا تھا شام 70 میں اگے پڑھی ہے توڑی نگری چ معافی منگ کے توڑے درد دی رکت دی تار بنانے واسطے پھر کہہ رہے ہیں پتو کی والے شام بدماشوں کی وہ نگری ہے شرابیوں کا وہ شہر ہے جسے دن کے اجالے میں بھی شام کہتے ہیں ہائے گوشت دل لیتے بندہ ہے نہیں کر سکے آرمان ہے ہوئے آج دا دن تھا 10 محرم دی بکا دا دن ہے ایسے نہیں کہتا تھا شام
6 بندے ہیں شاہ جی قبلہ، 70 ایک پڑھنی ہے، میں کوشش کر رہے ہیں آپ کا ذہن اور عقیدت کی تار وہاں پہ چلی جائے۔ 6 بندے ہیں جن پہ زین العبا نے ہر قنوت میں لعنت کی ہے۔ ایویں سید زادہ ابن منذر آیا ہے سید زادہ امام کے پاس، ابن منذر خود روایت کرتا ہے میں صبح سے لے کر سپہر تک باقر کے بابے کے سامنے بیٹھا رہا، سپہر تک 700 لوگ امام سے ملنے آئے، 700 لوگوں نے پوچھا سجاد سب سے زیادہ مصیبت، باقر کا بابا کہتا شاہ اے حال ہے تسی وطن تے سستا سنیا بہ کے، پتہ اسے ہوتا ہے جسے بن چادر کبھی نہ نکلنے والی کو ساتھ لے کے، جسے بیٹیوں کو ساتھ لے کے کبھی اس والا کبھی اس والا رو کے کہے چادر دے دو، اور میرے ساتھ مباہلے والی زہرا کی بیٹی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، 700 بار 700 بندہ۔ ملک جی بھائی ناصر خطیبانہ ذمہ داری نہ لفظ کہہ رہے ہیں، 700 بندہ اس دن ملائے، 700 بندے کو خون رولنے والے نے کہا شام شام۔ مدینے میں بیٹھ کے ابن منذر نے کہا مولا وطن پہ واپس تو آئے ہیں، سب سے پہلے بتائیے آئے کیسے؟ تڑپ کے امام کہتا ہے جب آئے ہیں نا شہر کے باہر رک کے میری اماں نے کہا ہے بیٹا بے ای حاضل بلاد، سجاد بتا یہ نگری کون سی ہے؟ نازک دل مومنین ان میں تھوڑا مزاج سمجھنا، عظیم انہوں مزاج دا پتہ ہے لوگ کیسا مسائب سن دینے، کوئی ذاکری جابر نہیں، کوئی جلدی نہیں، آرام نال لفظ یہ سمجھامنا ہے بھائی بے ای حاضل بلاد، یہ نگری کون سی؟ نہیں آپ مرد تھے، آپ کا ضبط کا پیمانہ بڑا ہے، میں منت کرنے ہوں، گھر میں بیٹیاں ہیں نا بیائی ہوئی، ایک واری بی بی زینب دا واسطہ گھر وجنا ہے، انہوں نے پوچھنا ضرور ہے، سال کے بعد جو اگر بیٹی واپس آئے اسے شجی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کون سی نگری ہے۔ مدینے کے باہر آ کے اکبر کی ماں کہتی ہے سجاد یہ نگری کون سی ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے مدینہ، تڑپ کے کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبالی۔ اللہ مان پڑھائے جڑا مرثیہ اونو محمدی ماں دا ترجمہ کرا، جڑا مرثیہ پڑھے آئے مصائب اونو محمدی ماں دا اپنا فکر ہے، سجی قبلہ گواہی دیں گے سادات، خود علی اکبر کی پالنے والی ماں کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور میرے نانے کا شہر مجھے برداشت نہ کرنا، کیوں میں جھولے لے کے گئی تھی جلے ہوئے واپس لائی۔ حالوئے 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 اللہ جانے نگری کی میں سننا ہے درد فکرہ، اوہ حالوئے پڑھا اگلی 70 حیدر پڑھا کہ روون سے طبیعت بن گئی ہے سن سو۔ علی کی بیٹی کہتی ہے مدینہ برداشت نہ کرنا، میں پانی نہ رونے والے لے کے گئی تھی خون رونے والے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اور رو کے کہتی ہے چادریں لے کے گئی تھی بن چادر۔ اللہ مان اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ واہ بھائی واہ، اب تھک گئے تو میں سانس نکال لیتا ہوں، دم نکالنا ہے یا پڑا مسائب بھائی جان۔ تڑپ کے کہتی ہے جوان لے کے گئی تھی، لوئے ضعیف کرا کے لوٹی ہوں، اوئے ہاں لوئے
ہوں علی رضا جڑا نہیں روئے گا ارمان لگے گا 70 توڑے کہن تے پڑھ رہے ہیں علی کی بیٹی کہتی ہے مدینہ برداشت نہ کرنا بھرے محمد کے گھر سے کبرا کا جہیز لے گئی تھی شام غریبہ 9 لاکھ ہنس ہنس کے علمان جی غلام مولا زبان چسر دے وے بخت ہوئے زین واہ بھائی واہ بھائی واہ اچھا 70 درد علی ہون پڑ نہیں ہے 70 ہون پڑ نہیں ہے آواز دے کے کہتی ہے او نانے کا مدینہ مجھے برداشت نہ کرنا کیوں اوے حال ہوئے میں جوانی قربان کرا 70 میرا فکرہ نہیں بابا جی خود ام المصائب کا فکر ہے علی کی حیا والی بیٹی کہتی ہے مدینہ برداشت نہ کرنا کیوں تجھے دیکھنے کے لیے زینب کی بینائی نہیں رہی علامہ اور نخرے اللہ نے جڑا نہیں رو سکیا بڑا سخت دل مومن نے جڑا 70 تے ماتا علامہ ہوئے حال ہوئے جی کراں سینہ پیارا نہیں ہاتھ مار کے بولا ہائے اکبر کی ماں ہائے اونو محمد کی زخمی ماں ہائے سجاد کی ماں علامہ بڑا سونے آئے تسی 70 پڑھا شجی اس سے دی تشریح سن لو میرا مصائب نہیں نہ میری مجال ہے خود امام کی زبان سے مصائب سنیے ام المصائب کا ابن منذر نے کہا مولا آپ کی ماں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا اوے حال ہوئے غریب خون رو کے کہتا ہے ابن منذر انصاف تو کر جس کا 18 سال والا برکے میں چلا علمان جس کے آنو محمد جو 70 قدم پہ کہتی تھی نامار اور اسے اکبر کی برچھی کھا گئے علمان اجرکم اللہ بڑا رو پیو مصائب پور کر دیاں بندے مارن نال مطلب نہیں نا میں معافی منگنا 70 آخری پڑھتا بس 70 آخری سنیے ملک جی شاہ جی کی بلا پتوں کی مولا جاندہ ذاکری نہیں منوانی اب بہت سن چکے ہیں رو بھی بہت چکے ہیں بس آخری لفظ سنیے مصائب کا جناب عقیل ابن ابی طالب جو حیدر کرار کے بھائی ہیں ان کی بہن تھی اس کا نام ہے ام لقمان اس کا نام ہے جب واپس آئیے نا شام سے ام لقمان پاس آ کے کہتی ہے علی کی بیٹی بازار سے گزرا تو سجاد بھی تھا آئے سخت دل و بندہ ہے گوشت نہیں رکھنا جڑا ہے نہیں کر رہا بازار سے گزرا تو باقر بھی تھا لیکن وجہ کیا ہے اوے حال ہوئے کہ ہر آنے والا شام سے قیدی پشت کے بل زمین پہ لیٹ سکتا ہے تجھے آج تک پشت کے بل سوتے ہی نہیں اللہ اجرکم اللہ میں ڈر رہا ہوں اللہ جاندہ یہ حالت غیر نہ ہو جاؤں پرہاں روایت کی میں اللہ مان جوانی ہوئے جی چٹی داری جانے دا ہاتھ پکڑو بابا واہ بھائی واہ جو بھی آیا ہے وہ پشت کے بل سو سکتا ہے کتنا ظلم ہوا ہے زینب عالیہ پہ اللہ مان پھر لفظ 2 آ گئے نے 2 جڑ گئے نے لفظ 2 کٹھے پڑھتا 2 لائن ایسے ہیں ایک حارث
جس نے 1600 میل کے سفر میں کربلا سے لے کے موصل تک اکبر کی ماں کو سونے نہیں دیا. اچھا تھک نہیں گئے تو منزل ودھاؤ. زندگی دا پتہ کو اجازت ہے سجی کی بلا 170 پڑھا. 11 محرم کو قافلہ چلنے لگا. شمر نے اس کو دیکھا, آواز دے کے کہتا ہے کہاں چلائے؟ لین کہتا ہے شام. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے سنا ہے انعام ملے گا. شمر آواز دے کے کہتا ہے بتا تو نے کربلا میں کوئی اکبر مارا ہے؟ حال ہوئے نہ دیکھ دل مومن مولا کرے لفظ پہنچ جائے. تو نے اصغر قتل کیا؟ کہتا نہیں. مہمان مارے؟ کہتا نہیں. زینب کی جوڑی ماری؟ کہتا نہیں. سر شبیر کا قتل کیا؟ کہتا نہیں. کہتا انعام چاہتا ہے تو بتا تو نے کسی سید زادی کو تماچا مارا؟ لوئے یہ تو ود مسائب نہیں ہوندے پتو کیا لے پنن نوے لائے. جھولی پھیلاؤ شام دی ملکہ دی خیرات. جی بابا جی نوکراں. کہتا نہیں. کہتا پھر شام کے دربار میں اسے انعام ملے گا جو اپنا ظلم سنائے گا. اس نے کہا کوئی ظلم رہ گیا ہے بتا. اوے حالوئے میں کیویں لکاما راجی گڈی تک ونجنا نصیب نہ ہوئے. جب ظلم رہنے کی بات آئی شمر گیا اپنے گھوڑے کے پاس. گھوڑے کی چوب سے کوئی چیز نکال کے ہوا میں لہرا کے کہتا ہے سن یہاں سے 1600 میل ہے شام. 1600 میل میں اکبر کی ماں کو سونے نہ دینا. انعام جانے اللہ حوصلہ. جی سید جی نوکر جی بابا جی. واہ بھائی واہ. مجلس لمبی ہو رہی ہے معافی مانگدا. جی پڑھا نہیں روایت بھائی جان جی میں ہے پڑھا آدم مولا زندگی کرے. کہتا ہے 1600 میل میں یزید کا دربار آنے تک اکبر کی ماں کو رونے نہ دینا. ہوا میں لہراتا تازیہ نہ دیکھا. سکینہ نے تیز قدم اٹھا کے دوڑی. آواز دے کے کہتی ہے اماں وہ ظالم کی ڈیوٹی لگ گئی ہے شام تک سونا نہیں. اور رو کے کہتی ہے کون سوئے گا؟ وہ کبھی اکبر کے بیر, کبھی غازی کا نوحہ, کبھی شبیر کا ماتا, کبھی اکبر کا سینہ, کبھی قاسم کے چہرے. اللہ جی بابا جی. ہاتھ نہ جوڑو لکھ باری رہن لکھ باری. جی کراں غلامہ. اچھا اوے حال ہوئے نہیں فطرت انسان ہے. آپ دم لے لیں میری ذاکری کتھا ہی نہیں منجنا. میں پاساں فیلاں توڑا غلاماں مسافراں مہماناں توڑی نگری اچھ ممبر تے 15 رجب دا واسطہ ہے 22 بجے کھڑا. ایک دفعہ فکرے کو کلیجے میں تولیے گا. علی کی بیٹی کا درد ہے. شجی 11 محرم کو قافلہ چلا اکبر کے قاتل کے ساتھ جو صحن میں چلنا نہیں جانتی تھی. آئے حال ہوئے یہ تو وڈے مسائب نہیں ہوندے. حالت کا پانی پیو. ہائے 11 محرم کوفے. علی کی بیٹی نہیں سوئی. یہ ہوا میں کوئی چیز لہراتا, یہ جو بھی لہراتا تھا اس کے اوپر نوکدار کیل تھے. آئے حال ہوئے او میں کی میں روایت پڑھا. راجی 15 محرم تک نہیں سوئی, نہ 20 محرم تک سوئی, نہ 1 صفر تک سوئی. 16 ربیع الاول کو قافلہ آیا ہے شام کے باہر. 44 راتیں
44 دن سو نہیں سکی. ادھر موصل کے باہر قافلہ آیا, ہاتھ پسے گردن بندے تھے. قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, کھجور کے تنے کے ساتھ 40 راتوں کی جاگی, یا زخمی کمر لگائی, لازے کو آنکھ بند ہوئی, یا شبر نے دیکھا. علمان 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 ادھر گیا جدھر کمینہ تھا, آواز دے کے کہتا ہے جاگ, انعام ضائع نہ کر. انعام کا نام آیا, اس نے وہی چیز نکال کے ادھر دوڑا جدھر تنے کے ساتھ 4 سال کی معصومہ گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے پھوپھی جا اور ظالم زو. علمان 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 نہیں نہیں, معافی مانگیا, معافی مانگیا, معافی مانگیا, معافی مانگیا. نا 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 بطول نا, میں معافی معافی بھائی ناصر معافی. شاہ جی ام المصائب کا زخمی چہرہ نہیں پڑھنا نا, میں معافی مانگدا. علی دی حیا علی بچڑی کا زخمی چہرہ نہیں پڑھنا. ایک فکرہ سنیے, اسی جناب عقیل کی بیٹی کو بی بی نے سوال کیا, جناب ام لقمان نے سوال کر کے کہا, علی کی بیٹی, او علی کی حیا والی بیٹی, تیرا چہرہ بھی زخمی, تیری کمر بھی اتنی زخمی کیوں ہے؟ اور رو کے علی کی بیٹی اٹھی, آواز دے کے کہتی ہے ام لقمان بتا, اگر کوئی منہ پہ مارے تو تحفظ کیسے؟ کہتی ہے ہاتھ آگے, اور رو کے کہتی ہے میرے ہاتھ پسے گردا. کوئی پتھر پیشانی میں, کوئی رخسار پہ, کوئی بایا رخسار, پتھروں کی باریں. علمان پڑا سطر, آخری سطر, بندے نہیں مارنے, آخری فکرہ. کہتی ہے زخمی چہرہ, زخمی بال, 9 لاکھ شرابی کا مجمع. کہتے تھے جو کالے چہرے والی ہے وہی علی کی بیٹی. علمان علمان آخری سطر. اچھا, بی بی نے کہا سن ام لقمان, سن ام لقمان, تو نے سوال کیا ہے کہ پیٹھ کے بال سوتا تو باکر بھی ہے, سوتا تو سجاد ہے, زینب پہ ظلم کون سا ہوا؟ ام لقمان, ادھر بازار کی بھیڑ بڑھی, ادھر پتھروں کی بارش ہوئی. ایک پتھر میری سکینہ کو لگا, سکینہ زخمی گلے سے بازار میں. سکینہ کو بچانے کے لیے میں سکینہ کے علماء بس پڑھا, جی میں روایت ہے میں پڑھا. 5 لاکھ بدماش میں شبیر کی سکینہ گری. ام لقمان سکینہ بچانے کو, میں سکینہ کے اوپر ابھی گری تھی, یا میری کمر سے گھوڑے کسی کی ٹاپے, میرے سینے پہ کسی کی کمر پہ, اور مجھے زخمی کہتے تھے بدلا لے لو. ماتم بطول, ماتم سیدہ, ماتم سیدہ.